وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تغفر اللہم تغفر جما وعی عبد لک لا علما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ عشرہ مغفرت اپنے آب و تاب کے ساتھ موجود ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گنت جو ہے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ان کی بخشش اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کب چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اس کے عذاب میں گرفتار ہو؟ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بخشش اور مغفرت کے جو ہے چادر میں تمام تر جو ہے اپنے نیک بندوں کو، اپنے توحید اور میں اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والوں کو جو ہے وہ اپنے دامن مغفرت کے اندر لے لے۔ عشرہ مغفرت کے متعلق خود ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے آقا ممبر پر جو ہے جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اور تینوں مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کے الفاظ کہے۔ تو پھر بعد میں صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ وہ شخص جو ہے خائب اور خاسر ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ مبارک کے صدقے ہم پر یہ کرم فرما دیا کہ وہ بخشش کے پروانے، مغفرت کے پروانے جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہے خواب غفلت کے شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے پروانے، اس کی مغفرت کے پروانے جو ہے ہر سو جو ہے وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے غفلت کے مارے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ ان پروانوں کو جو ہے لینے کے لیے تغدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ اے میرے بندو،
جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا تو وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یاد رکھیے گا اس آیت کے اندر ذنوب کی جو ہے تاکید بطور جمیعاً کے لفظ جمیعاً کے ساتھ بیان کی، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر تمام گناہوں کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے مژدہ سنایا، خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ تو یاد رکھیے گا تمام گناہ جو کہ کفر سے کمتر ہوں، بڑے سے بڑے گناہ ہوں، کوئی بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ڈکیتی ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ قتل ہو، بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن کوئی کفر جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ حالت کفر میں اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا اور کفر پر پھر خاتمہ ہوا تو اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ ہاں، کفر سے جو کمتر گناہ ہے، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کی جو ہے بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر رب خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی اگر مثال آپ کو سننی ہو تو آئیے یہاں پر جو ہے ایک مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے مغفرت کے چادر کے اندر اپنے بندوں کو جو ہے لپیٹ لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، مجمع الزوائد کے اندر بھی روایت موجود ہے، المعجم الکبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت وحشی، جن کو جانا پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہی جو ہے صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے غزوہ احد کے اندر شہید کیا تھا۔ ذرا غور کیجئے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت اسلام سے نوازا اور اسلام کے جو ہے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے جنگ یمامہ کے اندر جو ہے مسلمہ کذاب کو واصل و جہنم کیا، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین شخص کو بھی میں نے قتل کیا اور سب سے بدترین مخلوق کو بھی میں نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے واصل با جہنم کیا۔ تو لہذا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے انہوں نے غزوہ احد میں جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل میں اسلام کی جو ہے ایک رمق، ایک چمک، اور اسلام کی جو ہے شمع کو فروزہ کر دیا۔ تو اب سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ان کو جب اسلام کی دعوت دی میرے آقا نے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دین کی کس طرح دعوت دے رہے ہیں؟ حالانکہ آپ ہی تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہو، چوری کیا ہو، زنا کیا ہو، شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، اس کو بہت گناہ ہوگا اور اس کو سخت جو ہے عذاب ہوگا، حالانکہ میں یہ سب گناہ کر چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر جو ہے آیت کا نزول ہوتا ہے کہ رب نے یہ آیت نازل فرما دی کہ الا من تاب، سوائے اس کے جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لے کر آئے، وعمل عملا صالحا، اور جو نیک اعمال کرے، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے گناہوں کو حسنات، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، فرما دے گا۔ وقان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، میرے آقا نے جو ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کو سنا دیا۔ پھر جو ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سخت شرط ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، ہو سکتا ہے کہ میں اس شرط پر پورا نہ اتر سکوں۔ ذرا غور کی، کیونکہ اس آیت میں یہ تھا کہ جو ہے توبہ کرے اور جو ہے ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرے۔ توبہ کر لی، ایمان لے کر آئے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے نیک عمل نہ ہو سکے، تو پھر آیت کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت کو نازل فرما دیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کفر کو جو ہے معاف نہیں فرمائے گا، اور کفر کے علاوہ جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا، اور پھر جو ہے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ آیت مبارکہ ان کو سنائی، تو پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی مغفرت اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جس کو چاہوں گا میں بخشوں گا، بخشش اور مغفرت بھی اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ تو اللہ نے اپنی مشیت پر بخشش اور مغفرت کو جو ہے موقوف کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت اور بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ذرا غور کیجئے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب جو ہے یہاں پر دل جوئی فرما رہے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کس طریقے سے ناز کو برداشت کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر یکے بعد دیگرے مکالمے کے بعد آیت کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر یہ آیت اتر جاتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا اور اس آیت کو جب سماعت فرمایا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس وقت جو ہے فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کس قدر جو ہے یہاں پر اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے بندوں کو بیتاب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام کے دامن کو تھاما اور سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ آ گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور جو ہے حدیث شمار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کس قدر جو ہے اپنے دامن میں لینے کے لیے بندے کے بیتاب نظر آتی۔ مسلم شریف کی حدیث شمار کا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رجل لم یعمل حسنۃ قط لی، ایک شخص جس نے کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی میں نیک عمل نہیں کیا، قالا اس نے کہا لی اہلی ہی، اپنے جو ہے گھر والوں سے، اذا ماتا فحرکو، جب میں مر جاؤں تو تم جو ہے میرے وجود کو جلا دینا، اور ثم آذروہ نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، وہ جو راکھ ہو اس راکھ کے نصف حصے کو تم جو ہے خشکی میں اڑا دینا اور نصف حصے کو سمندر برد کر دینا، سمندر میں ڈال دینا۔ فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احد من العالمین۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود شخص جو وصیت کرنے والا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم یا اپنے گمان کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ جو ہے اس نے میری گرفت کر لی تو ضرور وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب عالمین میں سے کسی بھی شخص کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ جب وہ شخص مر گیا اور مرنے کے بعد جو ہے فلما مات الرجل، جب وہ شخص مر گیا تو اب اس فعلوا ما امرہم، تو وصیت کے مطابق جو ہے ان کے گھر والوں نے ویسے ہی کیا جس طرح وصیت کی تھی۔ فامر اللہ البر، اللہ تعالیٰ نے جو ہے خشکی کو حکم دیا، فجمع ما فیہ، جو راکھ اس کے اندر موجود تھی اس نے نکال دی اور اس کو جمع کر لیا گیا۔ وامر البحر، اللہ نے جو ہے سمندر کو حکم دیا، فجمع ما فیہ، جو راکھ اس کے اندر موجود تھی وہ بھی جمع ہو گئی، پھر اس کو جمع کر کے جو ہے اس کے وجود کو تخلیق کیا گیا۔ ثم قال، پھر رب نے ارشاد فرمایا، لما فعلت ھذا، اے شخص تو نے، حالانکہ سب رب جانتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے رب اس سے کہہ رہا ہے لما فعلت ھذا، اے شخص تو نے یہ کیوں کیا؟ قال من خشیتک یا ربی، اے مولا تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اب جو ہے ذرا غور کیجئے، جب اس نے یہ کہا کہ من خشیتک یا ربی وانت عالم، اور تو جانتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے جب یہ الفاظ سنے گا کہ اس نے میرے خوف اور خشیت کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے اور یہ وصیت کی ہے، تو آقا فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ ذرا غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کس طرح جو ہے بے چین ہے کہ وہ اپنے دامن میں اپنے بندوں کو سمیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے اپنے دامن بخشش اور مغفرت میں سمیٹنے کے لیے ہے، اس کی رحمتیں جو ہے بیتاب ہیں، لیکن بندہ ہی جو ہے
اس کی رحمت کی طرف اور اس کی بخشش اور مغفرت کی جو طرف وہ توجہ نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے خوف اور امید سالک کے لیے دو بازو ہیں جن کی قوت سے وہ عرفہ و اعلیٰ مقام کو جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ امید جو ہے یہ جو ہے ڈور کی مانند ہے جو بندے کو پکڑتی ہے، اور خوف جو ہے یہ کوڑے کی مثل ہے جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کو دیکھیے کہ 1000 سال کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ دوزخی دوزخ میں پکارے گا یا حنان یا منان، جب اس کو باہر نکالا جائے گا پوچھا جائے گا دوزخ کو کیسا پایا تو کہے گا سب سے بدتر، پھر جو ہے دوزخ میں ڈالنے کا اس کو حکم ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں جب اس کو دوبارہ جو ہے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ مڑ مڑ کر بار بار پیچھے دیکھ رہا ہوگا۔ رب فرمائے گا کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا الہی میں نے تو یہ گمان کیا تھا کہ مجھے دوبارہ نہیں لایا جائے گا تو اور میری بخشش اور مغفرت فرما دی جائے گی، تو اس وقت جو ہے رب فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس کی بخشش کر دو، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح جو ہے بخشش اور مغفرت کے جو ہے پروانے یہ جو ہے بانٹ رہا ہے، اور خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں کہ ان تغفر اللہم تغفر جمع وعی عبد لک لا علما، اے اللہ اگر تو بخشش فرمائے تو تمام کی بخشش فرما دینا مولا، تیرا کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس نے جو ہے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو یہ اللہ کے محبوب جو ہے امام حاکم نے مستدرک میں، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اس حدیث کو روایت فرمایا کہ اللہ کے محبوب جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ان تغفر اللہم تغفر جمع، اے اللہ اگر تو بخشنا چاہے تو تمام کو بخش دینا، کہ تیرا کون سا ایسا بندہ ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے یہاں پر جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بخشش اور مغفرت یہ جو ہے اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے بندے کو جو ہے بیدار ہوتی ہے۔ ایک اور جو ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا وہ بڑا خوش ہو رہا ہوگا، اور پھر جو ہے اب اس کو جب جو ہے دوبارہ جو ہے جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ دوڑ کر جو ہے ذرا غور کیجئے، دوڑ کر وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہاں پر رب فرمائے گا کہ لوگ تو جہنم سے جو ہے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور میں نے تمہیں نکالنے کے بعد دوبارہ جب جو ہے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا اور تم دوڑ کر چاہ رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت وہ جو ہے بندہ کہے گا اے مولا میں نے دنیا میں تیری نافرمانی کی تھی تو مجھے اس قدر عذاب ہوا، تو اب میں دوبارہ جو ہے نافرمانی کروں گا تو نہ جانے مجھے کس قدر جو ہے عذاب دیا جائے گا، اس لیے جو ہے میں فوراً تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو دوڑ پڑا۔ تو ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف کس قدر ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری روایت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح جو ہے چھما برس رہی تھی، اور بخشش اور مغفرت کو دیکھ کر جو ہے وہ بندہ جو ہے للچا رہا تھا۔ تو وہ شخص جو دوڑ کر جائے گا جہنم کی طرف تو رب جو ہے فرمائے گا تجھے میرا اتنا ڈر ہے، میرا اتنا خوف ہے، تو رب فرمائے گا جا ہم نے تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے سامان اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جو کچا بچہ ہے جو ابھی ساکت ہو گیا، پورا پیدا بھی نہیں ہوا تھا، وہ بھی کل قیامت کے دن جو ہے اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا اور کہے گا کہ میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بخشش کا جو ذریعہ سمندر ہے اور مغفرت کا جو ایک وسیع جو ہے چادر ہے وہ جو ہے اور وسیع جو ہے سمندر ہے وہ جوش میں آتا ہے، اور رب فرمائے گا اے کچے بچے جھگڑ مت اور اپنے والدین کے ہاتھ کو پکڑ اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل فرما لے۔ ذرا غور کیجیے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ کئی مثالیں اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقط یہی دعا ہے مولا کریم اپنے بخشش اور مغفرت کی چادر ہم پر بھی ڈال دے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، عشرۂ مغفرت میں ہمیں
خوب خوب تیری بخشش اور مغفرت مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی جو ہے بخشے ہوئے میں سے شامل فرما اور ان میں جو ہے داخل فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد دے رہا ہے انعام جا